فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ مریم۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور انہیں اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا۔ تفسیر آیت۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے اللہ کی رحمت کا وصف تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو ملک عظیم دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی۔ عربی محاورے میں لسان ستائش کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے لوگوں کی ستائش تیرے حق میں بہتر ہے۔ مجموع البحرین میں لسان صدق کے معنی ثنائے حسنہ سے کیا ہے۔ اس سے زیادہ لسان صدق اور ثنائے جمیل کیا ہو سکتی ہے کہ تمام آسمانی ادیان آپ کو اپنے لیے سند سمجھتے ہیں، اور اسلام میں تو صرف خلیل کے لیے ثنائے جمیل کا ایک اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو اس وقت ابراہیم اور آل ابراہیم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ احزاب کی آیت نمبر 65۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ آپ نے یہ دعا کی، اور آنے والوں میں مجھے ذکر جمیل عطا فرما۔ یہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 84۔ انبیاء کی طرف سے ذکر خیر کی خواہش یا اپنی اولاد سے محبت کی خواہش ذاتی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو جہاد راہ خدا میں کیا ہے اور اللہ کی شریعت کو انسانوں میں متعارف کرایا ہے، اس کے لیے دوام کی خواہش ہے، اور وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے لسان صدق کا درجہ حاصل رہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادیان سماوی کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے لیے ذکر جمیل کی خواہش الہی قدروں کے دوام کی خواہش ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، اور یقیناً برگزیدہ نبی مرسل تھے۔ تفسیر آیت۔ خالص برگزیدہ، جس کے وجود، کردار اور افکار میں غیر اللہ کی کوئی جگہ نہ ہو، وہ خالص اللہ کے لیے زندہ رہتے اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ہستی جس میں غیر اللہ کی کوئی آمیزش نہ ہو، نہایت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتی ہے، اسے مخلص کہتے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہم نے روایات کی روشنی میں مقدمے میں بیان کیا ہے۔ رسول کے بعد نبی ہونے کے ذکر سے ہم نبی کے لغوی معنی مراد لے سکتے ہیں، بلند درجہ، یا یہ کہ ترتیب ذکری سے ترتیب درجہ لازم نہیں آتی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں طور کی دہانی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی۔ تفسیر آیت۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کوہ طور کی دہانی جانب، ورنہ خود کوہ کا دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین سے مصر جاتے ہوئے کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دہانی جانب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی تھی۔ یہ سوال تشنا جواب رہے گا کہ دہانی جانب کے ذکر میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دہانی جانب سے ندا آئی ہو اور برکت کی طرف اشارہ ہو۔ یہ قربت حسی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مناجات کے لیے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، تاہم کوہ طور اللہ کا مسکن نہیں ہے۔ اس کو قریب کرنا کہا جائے، لہذا قربت سے مراد اس مقام پر فائز کرنا ہے جس سے وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے قرب کا ایک رتبہ ضروری ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا۔ تفسیر آیت: ابتدائے بعثت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29۔ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہارون کے ذریعے تقویت دینا اللہ کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 30۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، تجھے مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 106 پہ۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کے لیے نبوت کا استثناء فرمایا، ورنہ باقی محب الہی اور رحمت خداوندی میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، حضرت موسیٰ کے لیے ہارون محب الہی، رحمت اور نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ تفسیر آیات: حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ قوم جرہم کی طرف مابعوث ہوئے۔ آپ کے لیے ان 2 آیات میں 5 اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء اور صالحین صادق الوعد ہیں۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر بتاتا ہے کہ آپ اس صفت میں ایک خصوصی رتبہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، آپ کو رسول کہنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قدیم عربوں میں آپ توحید کے داعی تھے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک جماعت ہمیشہ توحید پر قائم رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، میں پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 117 میں۔ نمبر 3 ہے رسالت کے ذکر کے بعد نبوت کے ذکر سے مقام کی بلندی مراد لی جا سکتی ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر میں ترتیب سے درجات میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے اپنے خاندان کی نماز و زکوٰۃ کی عملی تربیت کرتے تھے۔ خاندان کی تربیت ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس پر عمل کرنا سب کے لیے اہم ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ تاہم انبیاء علیہ السلام کے لیے اپنے خاندان کی تربیت کی اہمیت اپنے مشن کی اہمیت کے برابر ہے، چونکہ اس الہی پیغام کو تسلسل دینے کے لیے ہر نبی کا اپنے خاندان کو خصوصی تربیت دینا ہوتا لازمی ہے۔
نمبر 5 ہے رضائے رب کا حصول انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ایک اہم مقام ہے۔ رضائے رب کے بھی درجات ہیں، یہاں اس مقام میں اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کا ذکر ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اپنے خاندان کے افراد کی نماز و زکوٰۃ کی تعلیم و تربیت انبیاء کے لیے بھی قابل ذکر فضیلت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً راست گو نبی تھے اور ہم نے انہیں اعلیٰ مقام پر اٹھایا۔ تفسیر آیات: حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نہ تھے، اس لیے اسرائیل کی تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض کے نزدیک یہ وہی نبی ہیں جن کا نام توریت میں ہنوک آیا ہے۔ ان کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ادریس بن یارد بن ماہیل بن قیان بن انوش بن شیست بن آدم۔ اخبار العلماء یا اخبار الحکمہ سے منقول ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصری اور عربی میں ان کو ہرمس اور یونانی میں ارملس کہتے ہیں۔ عبرانی میں ان کو ہنوخ اور قرآن نے ادریس کہا ہے۔ توریت میں قابیل کے فرزند ہنوک کا ذکر آتا ہے۔ اگر ہنوک سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہے تو اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اسلامی روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کو آسمان چہرم پر اٹھا لیا گیا ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ تفسیر آیات: جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان سے مراد مادی نعمتیں نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سے مراد نبوت، امامت اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ چنانچہ سورہ حمد میں جن پر انعام کیا کہ یہ اوصاف بتائے کہ نہ تو ان پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، رضائے الہی اور ہدایت کی راہ پر ہیں۔ یہ دو باتیں ان لوگوں کے اوصاف ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ 3 نسلوں میں جاری رہا، آدم، نوح اور ابراہیم میں گزشتہ 3 سلسلوں کے انبیاء کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جملے کے اضافے سے میں وہ انبیاء بھی آ گئے جن کا ذکر سابقہ آیات میں نہیں آیا، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صدیقین، شہداء اور صالحین بھی ان میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ان میں کون کون شامل ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہاں سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول یہ روایت قابل فہم ہو جاتی ہے کہ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 147 پہ ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، جنہیں ہم نے ہدایت دی وہ برگزیدہ کیا،
سے ہم مراد لیے گئے ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا ان سے مراد ہم ہیں، یعنی ائمہ اطہار۔ اہم نکات: نمبر 1، انبیاء کا سلسلہ 3 نسلوں پر مشتمل ہے، آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 2، جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ مغضوب اور ضالین نہیں ہوتے، رضا اور ہدایت الہی سے بہراور ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں اس میں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ تفسیر آیات: انبیاء، صدیقین اور صالح سب کو اپنی زندگی کے بعد ناخلف لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، جنہوں نے ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی بگاڑ اور تغیر پیدا کرنا شروع کر دیا، اور ہر امت کے ناخلف لوگوں نے اپنی قوم کو ایسے خطوط پر ڈال دیا جس کے نتیجے میں یہ قوم اپنے دین کے ستون یعنی نماز جیسی عبادت سے دور ہو گئی۔ نماز کے ضیاع کا مطلب واضح ہے کہ اس کے تمام احکام و آداب درست نہ ہوں تو نماز کا ضیاع ہے۔ ضیاع کے مقابلے میں محافظت ہے کہ نماز کا کوئی حصہ ضائع نہ جانے دیا جائے۔ وضو، غسل، قرات، رکوع، سجود، قیام میں سے ہر ایک کی محافظت ہو، صحیح طریقے سے انجام دیے جائیں۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی چیز کو حفاظت سے رکھا جائے تو وہ چیز مرغوب ہو جاتی ہے، اور اگر اس چیز کو حفاظت سے نہ رکھا جائے تو وہ چیز مرغوب نہیں رہتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یعنی کوے کی چونچ مارنے کی طرح ہو اور سجدہ اور رکوع میں ٹھہراؤ اور سکون نہ ہو، صرف ماتھا لگے اور فوراً اٹھا لے۔ یہ حدیث ہے مجدد الوسائل کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 469۔ نماز چونکہ برائیوں سے دور رکھنے کا ایک مؤثر روحانی ذریعہ تھی، اس کے ضیاع کے بعد نفسانی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص اپنے آپ کو خواہشات سے دور نہ رکھے وہ برائیوں میں ملوث ہو جائے گا، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر ہے 393 اور باب ہے صفات النفاق۔ آگے ہے اس آیت کے ذیل میں وہ مسلمہ حدیث بھی پڑھیے جس کے تحت جو کچھ سابقہ امتوں میں ہوا وہی کچھ اس امت میں بھی رونما ہوگا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی روش و انداز کے برابر قدم بقدم چلو گے، اور یہ حدیث ہے تہذیب الآثار طبری کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 71 پر، میں اور مسند الشامین طبرانی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 323 پر۔ اس سلسلے میں مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ اہم نکات: نمبر 1، انبیاء کے بعد ناخلف لوگوں نے ہمیشہ بگاڑ پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، کسی امت میں بگاڑ اس وقت آئے گا جب معاشرے میں نماز کا اہتمام نہ ہوگا۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ مگر جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ تفسیر آیت: ان انحرافیوں پر رحمت خدا کا دروازہ بند نہ ہوگا اگر یہ لوگ انحراف کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جائیں، چونکہ یہ لوگ انحراف کی وجہ سے اللہ سے منہ موڑ چکے تھے۔ اپنے ایمان کے نئے سرے سے تجدید کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انحرافیوں کا ایمان بھی مخدوش ہو گیا تھا۔
عمل صالح کے ذریعے اپنے ایمان کے تقاضے بھی پورے کریں تو ان کو نجات مل جائے گی اور داخلے جنت ہوں گے۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ ایسی جاودانی بہشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہاں وہ بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملا کرے گا۔ تفسیر آیت: دائمی قیام گاہ کو کہتے ہیں، وہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، وہی جنت جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہ وعدہ اگرچہ وعدہ بالغیب ہے، تاہم اللہ کا وعدہ ضمانت شدہ ہے۔ جنت میں لغویات کا وجود نہ ہوگا، کیونکہ جنت کی زندگی میں کسی چیز کا نقص نہ ہوگا کہ لغویات اور بیہودگی کی نوبت آئے۔ یہاں امن و سکون، کیف و سرور اور رضائے رب کے سائے میں ہر خواہش پوری ہو رہی ہوگی، تو وہاں کی فضا سلام ہی سلام کی فضا ہوگی۔ صبح و شام رزق کے میسر آنے کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو رزق ان کو وہاں میسر ہوگا اس میں تعطل نہیں، ہمیشہ ملتا رہے گا، یا اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ جنت کی زندگی میں اگرچہ سورج چاند نہ بھی ہوں، تاہم صبح و شام قسم کے اوقات ہوں گے۔ تلك جنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے۔ تفسیر آیت: ان کو بھی وہی جنت مل جائے گی جو اہل تقوی کو بطور وراثت مل جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وراثت تو کسی سے منتقل ہونے والے مال کو کہتے ہیں، جنت کسی سے منتقل نہیں ہوتی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے جنت میں جگہ بنا دی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے لیے مختص جنت اہل تقوی کو منتقل کی جاتی ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اور ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے؟ شان نزول: ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ دنوں کا وقفہ آیا۔ جب وقفہ ختم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے تاخیر کا سبب پوچھا، تو جبرائیل نے یہ آیت لے کر نازل ہوئے، ہم تو امر رب کے تابع فرما ہیں، اس پر ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہر سو ہر سمت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ ہم آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں اور تاخیر کر سکتے ہیں، نہ ہم تاخیر اور تقدیم کے درمیان کوئی راستہ بنا سکتے ہیں، ہم ہمہ جہت اور ہر سو سے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ اس آیت کی مرکزی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ وحی کے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ تفسیر آیات: فرشتوں کے نزول اور عدم نزول میں منشا اور ارادہ الہی کار فرما ہوتا ہے جو حکمت و مصلحت سے لبریز ہے، اس میں نسیان جیسے محمل عمل کا تصور نہیں۔
اس پوری کائنات کا وہی رب اور مالک ہے. تدبیر کائنات کا عمل اسی رب سے مربوط ہے. منجملہ نزول وحی کا عمل بھی اسی واحد رب سے مربوط ہے. اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو رب ہونے میں اللہ کے ساتھ ہم نام ہو. اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس پر رب کا اطلاق ہوتا ہے. عبادت صرف رب کی ہوتی ہے. جب عالمین کا ایک رب ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی. اہم نکات. نمبر 1، اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، بس اسی کی عبادت ہونی چاہیے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا. تفسیر آیات. انسان ہو کر اللہ کی قدرت کے بارے میں شک پیدا کرنا انسانی عقل و شعور اور مشاہدات کے خلاف ہے. عقل و شعور کے خلاف اس لیے ہے کہ اس عظیم کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کے لیے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 57 میں، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. آگے سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ مشاہدات کے خلاف اس لیے ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر تو علم رکھتا ہے کہ عدم سے وجود میں لایا گیا ہے. آیت نمبر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اہم نکات. نمبر 1، ایک عاقل انسان کے لیے قدرت الہی پر سوالیہ نشان لگانا تعجب خیز ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. آپ کے رب کی قسم، پھر ہم ان سب کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے. تفسیر آیت. مات کے منکرین کے بارے میں ہے کہ یہ اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسے فرمایا سورہ آراف کی آیت نمبر 27 میں، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. زانو کے بل کی تعبیر سے ان کی بیچارگی کا اظہار ہوتا ہے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا. پھر یہ بات ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جھلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے. تفسیر آیات. ہر فرقے اور ہر جماعت میں سے سرکش افراد کو جدا کریں گے. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میدان قیامت میں لوگ گروہ در گروہ ہوں گے، کیونکہ ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ محشور ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے کہ ہر جماعت میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. ان میں سے کچھ سرکش لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ سرکش نہیں ہوں گے. لفظ رحمان کا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ سرکش لوگ اپنی ذات کے خلاف سرکش ہوں گے، جس کی رحمت ہر شے کو شامل ہے. اس آیت میں فرمایا کہ ہمیں علم ہے کہ ہر جماعت میں کون کون جہنم میں جلسنے کا سزاوار ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو،
یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے. پھر اہل تقوی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے. تفسیر آیات. تمام مکلف انسانوں کو ایک مرتبہ جہنم میں وارد ہونا ہے. اس مطلب کو نہایت تاکیدی لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا. آپ کے رب کے ذمے ہے. یہ بات اللہ پر لازم اور واجب ہے. اللہ پر کوئی اور لازم اور واجب نہیں کر سکتا بلکہ خود اللہ اپنے اوپر لازم فرماتا ہے. جیسا کہ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا، اس طرح تمام انسانوں کو ایک مرتبہ آتش جہنم میں وارد کرنا مشیت الہی میں واجب ہے. اس کو حتمی کہتے ہیں. لسان العرب میں آیا ہے میں نے اس پر حتمی یعنی واجب کر دیا. فیصلہ شدہ ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. نمبر 1، یہاں خطاب تمام مکلف انسانوں سے ہے، خواہ مومن ہو یا کافر. اس پر دلیل بعد کی آیت ہے جس میں فرمایا پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے، ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے. نمبر 2، حضور کے معنوں میں ہے یا داخل ہونے کے معنوں میں، کیونکہ یہ لفظ اگرچہ لغت میں پانی کا قصد کرنے اور پانی پر پہنچنے کے معنوں میں ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جب مدین کے پانی پر پہنچے، لیکن اس لفظ کا استعمال داخل ہونے کے معنوں میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ بتحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں، یہاں تمہیں داخل ہونا ہے. یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98. ان دونوں معنوں میں استعمال کی وجہ سے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وارد کے معنی حضور کے ہیں یا داخل ہونے کے ہیں. کیا مومن و غیر مومن سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے؟ پھر مومنین کو نجات ملے گی یا ان سب کو جہنم کے پاس حاضر کیا جائے گا؟ پہلا نظریے پر 3 دلیلیں قائم کی جاتی ہیں. نمبر 1، قرآن میں وارد داخل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 2، یہ ہے کہ پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے. قرینہ ہے کہ کیونکہ داخل نہ ہوئے ہوں گے تو نجات کس چیز سے؟ نمبر 3 ہے اس سلسلے میں وارد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں داخل ہونا مراد ہے. اس نظریے پر یہ سوال آتا ہے کہ مومن جہنم میں کس لیے جائے گا؟ جواب دیتے ہیں مومن کے لیے آتش جہنم گلزار بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود گلزار بن گئی تھی. دوسرا جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ جہنم میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں آتش باعث عذاب نہیں ہوتی، خود جہنم کے کارندے جہنم میں ہوتے ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں ہوتا. تیسرا جواب اس صورت میں دیتے ہیں کہ مومن کا جسم آتش جہنم کو قبول نہیں کرتا جبکہ کافر کا جسم جہنم کے لیے ایندھن بنتا ہے. اس سوال کے جوابات سے معلوم ہوا کہ اس نظریے کو قبول کرنے میں تکلف کرنا پڑ رہا ہے. دوسرے نظریے پر یہ دلائل قائم کرتے ہیں. نمبر 1، وارد کے معنی کے لغوی معنی حضور کے ہیں. جب قرینہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے تو لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے. قرینہ نہیں بنتا کیونکہ نجات آتش جہنم میں داخل ہونے پر موقوف نہیں، آتش میں داخل ہونے سے نجات مراد لی جا سکتا ہے. نمبر 2، قرآن میں مومن کے بارے میں آیا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 اور 102 میں، وہ اس آتش سے دور ہوں گے جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے. نمبر 3، وہ روایت جو انسان کو صراط سے گزارنے کے بارے میں کثرت سے آئی ہیں، اس پر دلیل بنتی ہے کہ وارث سے مراد حضور ہے، اور ممکن ہے اس آیت کو ہم صراط پر تطبیق کریں. نمبر 4 ہے کہ دیگر متعدد روایات میں آیا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے پاس ضرور لے جایا جائے گا تاکہ جنت کی نعمتوں کی قدر کرے. اسی طرح جہنم کو جنت کے پاس سے گزارا جائے گا. اہم نکات: نمبر 1، ہر مکلف کو قریب سے جہنم کا مشاہدہ کرایا جائے گا. نمبر 2، یہ بات مصلحت الہی کے تحت حتمی فیصلہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب انہیں ہماری صریح آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں
دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر فائز ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں؟ تفسیر آیت: کافر کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر دلیل اور منطق پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کے جواب میں بے دینیوں کی رعنائیوں اور دینداروں کی ناداریوں کا تقابلی منظر پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ کے یتیم پر ایمان لانے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہمارا شرک اللہ کو ناپسند ہے تو ہماری محفلوں کی رنگینی دیکھو اور مسلمانوں کی مصائب کی سنگینی دیکھو۔ اگر شرک اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں مال و دولت، عیش و عشرت سے کیسے نوازا اور مسلمانوں کو فقر و فلاکت سے دوچار کیا۔ یقین نہیں آتا تو ولید بن مغیرہ، عمرو بن ہشام، ابو جہل کا مقام و منزلت دیکھو اور دوسری طرف بلال، عمار اور خباب کا فقر و مظلمت میں دیکھو۔ اسی منطق کے جواب میں ان کی مثالیں دی ہیں۔